جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جس طرح میجورٹی آف علماء ایک چیز کو پہ اتفاق کرتے ہیں اور مائنورٹی علماء نہیں کرتے، جیسے کہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ میوزک حلال ہے اور میجورٹی آف علماء کہتے ہیں کہ نہیں ہے، تو نیو جنریشن کس پہ کرے بلیو؟ مطلب کہتے ہیں کہ کانسنسس جو میجورٹی میں ہو اسی کو ماننا چاہیے، اور اگر کسی چیز پہ شک ہو تو وہ چھوڑ دینا چاہیے۔ جی بہت خوب۔ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو جب دین کی حیثیت سے سمجھتے اور مانتے ہیں تو آپ کو اس کی دلیل معلوم کرنی چاہیے۔ یعنی کسی چیز کو حرام اور حلال دینے کا معاملہ قرار دینے کا معاملہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ آپ جب یہ کہتے ہیں فلاں چیز حرام ہے تو آپ کو معلوم کرنا چاہیے کہ آپ کس دلیل کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں۔ کیا قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے؟ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے؟ تو اس طرح کے دلائل کے بغیر کسی چیز کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ باقی رہا عام آدمی، تو دونوں طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں یہ کسی دلیل کی بنیاد کے اوپر اس کو سمجھ کر کوئی رائے قائم کرتے ہیں، ان کو اسی بنیاد پر رائے قائم کرنی چاہیے۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو ایسا نہیں کرتے، وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ ایک بات کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کو اختیار کر لیں، یہ تو ہر آدمی کا اختیار تمیزی ہے۔ لیکن کیا زیادہ تر لوگوں کے ایک بات کہنے سے کوئی چیز حق ہو جاتی ہے؟ چیز کے حق و باطل ہونے کا فیصلہ دلیل کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ تو میں جو آراء قائم کرتا ہوں اسی بنیاد پہ قائم کرتا ہوں، اس کے دلائل بیان کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد ہر شخص کو حق حاصل ہے، وہ اگر ان دلائل پر اطمینان رکھتا ہے اس کو قبول کر لے، اگر وہ ان دلائل پر اطمینان نہیں رکھتا تو دوسرے لوگوں کی رائے پر عمل کرے۔ لیکن یہ بات ہے سمجھنے کی کہ جس چیز کو بھی مانا جائے اس کو سمجھ کے مانا جائے، اس کو سمجھ کے ماننا اور جس سے بھی پوچھا جائے اس سے اس کی دلیل کا معلوم کیا جائے۔ کیونکہ عام طور سے ہمارے ہاں یہ جو اکثریت والا فلسفہ انہوں نے بیان کیا ہے، اس کی وجہ سے لوگ کچھ مطمئن محسوس کرتے ہیں کہ ان کی یہ ذمہ داری ختم ہو گئی ہے کہ اب ان کو اس کی دلیل جاننے کی بھی زحمت اٹھانی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دین کے ساتھ ہمارا کوئی زندہ تعلق قائم ہی نہیں رہا۔ یعنی ہم نہ قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ حدیث کو پڑھتے ہیں، نہ دین کو براہ راست سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین کو براہ راست سمجھنے کا ایک درجہ اہل علم کا ہے، وہ تو ہر آدمی نہیں حاصل کر سکتا، لیکن ایک عام آدمی کو بھی اتنا علم دین کا ضرور حاصل کرنا چاہیے کہ وہ یہ جان لے کہ میں یہ بات کیوں مان رہا ہوں، کس وجہ سے مان رہا ہوں۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ اس مشقت میں پڑھنا نہیں چاہتے تو پھر ہم نے یہ فارمولہ اختیار کر لیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے، جو لوگ عام طور پر بات کہتے ہیں اس کو مان لینا چاہیے۔ لیکن عام طور پر کہی جانے والی بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو قابل تنقید ہیں۔ جیسا غالباً اسی وجہ سے یہ ہوا کہ آج یہ تمیز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے عام آدمی کے لیے کہ جو بات دین کے حیثیت سے وہ مان رہا ہے تو وہ کیا قرآن سے ریلیٹڈ ہے، وہ حدیث میں بیان ہوئی ہے، اس کا تعلق سنت سے ہے، یا وہ فقہا کے اجتہادات سے ہے، کسی عالم کا ایک اس کی ہم نے کبھی تعلیم ہی نہیں دی لوگوں کو۔ یعنی ہم تو بحیثیت مجموعی سب چیزوں کو ملا کے بیان کر دیتے ہیں۔ ہم سے اگر کوئی بات پوچھی جاتی ہے تو ہمارے عام علماء کا رویہ یہ ہے کہ خواہ وہ بات قرآن کی ہو، خواہ حدیث کی ہو، خواہ فقہا کا اجتہاد ہو، وہ اس کو بالکل اللہ کے حکم کے طور پر بیان کر دیتے ہیں۔ تو میں تو یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس مسلمان قوم کو ایجوکیٹ کیا جائے، اسے بتایا جائے کہ کیا چیز کس بنیاد پر کہی جا رہی ہے، اور درمیان میں سے ہم نکلیں اور لوگوں کا تعلق براہ راست اللہ کی کتاب کے ساتھ قائم ہو۔ اس سے لوگ ایک بڑا غلط نتیجہ یہ نکال لیتے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی کو دین اپنے طور پر سمجھ لینا چاہیے، نہیں، اسے اہل علم کی رہنمائی میں سمجھنا چاہیے، لیکن اپنے آپ کو کسی ایک چیز کا پابند نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ ہر ایک سے دلیل پوچھ کر جس کی بات زیادہ قوی لگے، اوفق بالکتاب و سنہ معلوم ہو، عقل و علم کے مطابق اس کو قبول کرنا چاہیے۔